صلح حدیبیہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان 10 سالہ امن کا سمجھوتا ہوا۔ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جسے قرآن نے فتح مبین قرار دیا۔ صلح حدیبیہ ایک ایسا خاموش معاہدہ تھا جس نے اسلامی تاریخ کا دائرہ بدل کر رکھ دیا۔ مسلمان مکہ سے عمرہ کی نیت سے نکلتے ہیں اور قریش ان کا راستہ روک دیتے ہیں، اور مسلمان مکہ کے اندر داخل نہیں ہو پاتے، اور قریش اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے اور مسلمان واپس مدینہ آتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک شکست لگتی ہے، لیکن قرآن نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ آخر یہ معاہدہ کب، کیوں اور کیسے پیش آیا، اور آخر کار اس معاہدے میں ایسا کیا تھا کہ اس کے بعد 2 سالوں کے اندر اسلام کا پیغام روم اور فارس تک پہنچ گیا اور تقریباً پورے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے صحابہ کرام کو سفر کی تیاری کا حکم دیا۔ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد تقریباً 700 تھی اور ان سب نے احرام باندھا اور تلواروں کو نیام میں رکھا تاکہ دشمن کو یہ پیغام جائے کہ ان کا ارادہ صرف عبادت ہے، نہ کہ جنگ۔ جب یہ قافلہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچا تو قریش کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ہوئی، جس سے وہ ڈر گئے کہ اگر مسلمان مکہ میں داخل ہو گئے تو قریش کی طاقت اور سیاسی حیثیت کمزور ہو جائے گی۔ قریش نے مسلسل مسلمانوں کو سفارتکار بھیجے کہ مسلمان یہاں سے واپس چلے جائیں ورنہ بہت بڑی خونریزی ہو جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے اور قریش کو یہ واضح پیغام دیا کہ ان کا ارادہ محض عمرہ کی ہے اور کسی قسم کی جنگ نہیں چاہتے ہیں۔ قریش کا مسلمانوں کو عمرہ سے روکنا ایک اتفاقی رد عمل نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کئی سیاسی، سماجی اور نفسیاتی عوامل کار فرما تھے۔ سب سے پہلے قریش نے مکہ اور بیت اللہ پر اپنی طاقت اور اختیار کو ہمیشہ برقرار رکھا تھا۔ ان کے نزدیک مکہ نہ صرف ان کی طاقت کا مرکز تھا بلکہ عرب قبائل میں ان کی برتری کا نشان بھی تھا۔ اگر مسلمان جنہیں قریش نے محض چند سال پہلے مکہ سے جلاوطن کیا تھا بیت اللہ کا طواف کرتے تو یہ قریش کے لیے ایک بڑی بے عزتی ہوتی۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ قریش کی طاقت اور ان کا اختیار کمزور ہو چکا ہے اور ان کا اثر و رسوخ عرب قبائل پر ویسا نہیں رہا۔ دوسرا اہم پہلو یہ تھا کہ قریش مسلمانوں کے تیزی سے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خوفزدہ تھے۔ اسلام کی دعوت جس تیزی سے پھیل رہی تھی اس نے قریش کے سرداروں میں بے چینی پیدا کر دی تھی۔ انہیں خطرہ تھا کہ اگر مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے دیا گیا اور انہوں نے بیت اللہ میں عبادت کی تو اس سے ان کی حیثیت اور اسلامی دعوت کو مزید تقویت ملے گی۔ قریش کے سردار یہی سمجھتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو کل عام عبادت کرنے دی گئی تو دیگر قبائل کے دلوں میں بھی اسلام کے لیے قبولیت بڑھ سکتی ہے۔ تیسرا اہم پہلو قریش کی نفسیاتی کمزوری تھی۔ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے حوصلے اور ان کے عزم کو دیکھ کر قریش خوفزدہ ہو چکے تھے۔ مدینہ میں مسلمانوں نے ایک مستحکم ریاست قائم کر لی تھی اور قریش کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر انہوں نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے دیا تو وہ اپنی طاقت اور عزم کو مزید مضبوط بنا لیں گے، جو کہ قریش کی طاقت کو ختم کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے قریش نے ہر ممکن کوشش کی کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے، چاہے اس کے لیے انہیں طاقت کا استعمال کرنا پڑے یا مذاکرات کا۔ ان کی یہی سوچ تھی کہ مسلمانوں کا مکہ سے باہر روک لینا ان کی طاقت کو ثابت کرنے کا آخری موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ مسلمان بیت اللہ میں داخل ہو کر پرامن طریقے سے عمرہ ادا کرے، اور اسی لیے تمام ساتھیوں نے احرام باندھ دیا تھا اور تلواریں میان میں رکھ لی تھی تاکہ کوئی جنگی صورتحال پیدا نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف قریش کے سرداروں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو ہر صورت میں مکہ میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔ جب مسلمانوں نے اپنے مقصد کی وضاحت قریش تک پہنچائی کہ وہ محض عبادت کی نیت سے آئے ہیں اور کوئی جنگی ارادہ نہیں رکھتے، پھر بھی قریش نے ان پر شک کرتے ہوئے کئی جنگجو دستے بھیجے۔ قریش کے سرداروں کو یہ خدشہ تھا کہ اگر مسلمانوں کو مکہ میں عبادت کا موقع دیا گیا
تو ان کی طاقت اور مذہبی حیثیت کمزور ہو جائے گی اور اسلام کی دعوت کا پیغام پورے عرب میں مزید مضبوطی سے پھیل جائے گا۔ اسی تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارتی حکمت عملی اپناتے ہوئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ قریش کے سرداروں سے بات چیت ہو سکے اور انہیں پرامن عمرہ کی اجازت مل سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قریش سے مذاکرات طویل ہو گئے اور اسی دوران مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس خبر نے مسلمانوں کو غم و غصے میں مبتلا کر دیا اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے بیعت لی جو بیعت رضوان کہلائی۔ اس نازک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور ان سے بیعت لی کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واقعی شہید کر دیا گیا ہے تو وہ کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اس بیعت میں صحابہ نے یہ عہد کیا کہ وہ ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، چاہے انہیں اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ بیعت رضوان کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوا اور قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ بیعت بعد میں بیعت رضوان کہلائی۔ بیعت رضوان کے بعد قریش نے دیکھا کہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہیں اور وہ کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قریش کی جانب سے سہیل بن عمر کو مذاکرات کے لیے بھیجا گیا اور پھر یہ طے پایا کہ دونوں فریق ایک معاہدہ کریں گے جو بعد میں صلح حدیبیہ کہلایا۔ اس معاہدے کے تحت مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آنے پر اتفاق ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو ایک گہری حکمت عملی کے طور پر قبول کیا، حالانکہ صحابہ کرام کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا کہ وہ اتنی قربانیوں کے باوجود بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمیت کئی صحابہ نے حیرانی سے سوال کیا کہ اگر ہمارا ارادہ عبادت ہے اور اللہ نے خواب میں ہمیں عمرہ کرتے ہوئے دکھایا ہے تو پھر ہمیں پیچھے کیوں ہٹنا چاہیے؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس معاہدے میں مسلمانوں کے لیے آگے بڑھنے کا ایک بڑا موقع موجود ہے اور یہ کہ اس وقت صبر اور حکمت سے کام لینا بہت ضروری ہے۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان چند اہم نکات طے پائے۔ مذاکرات کے دوران قریش کے نمائندے سہیل بن عمر اور مسلمانوں کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی شرائط پر اتفاق کی۔ مسلمانوں کو اس سال مکہ میں داخلے اور عمرہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، البتہ اگلے سال 3 دن کے لیے بغیر ہتھیار کے داخل ہو سکیں گے، صرف تلوار میان میں ہوگی۔ دونوں فریقین 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، جس کو مسلمانوں سے امن میں رہنے اور دعوت اسلام کو مزید پھیلانے کا موقع ملا۔ اگر قریش کا کوئی فرد مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان قریش میں جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرط مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھی، مگر انہوں نے اسے حکمت کے تحت قبول کیا۔ کوئی بھی قبیلہ چاہے تو مسلمانوں یا قریشوں میں سے کسی کے ساتھ اتحاد کر سکتا ہے۔ اس سے مسلمانوں کے حلیفوں کو تعداد میں اضافہ ممکن ہو گیا۔ معاہدہ حدیبیہ بظاہر مسلمانوں کے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن اس معاہدے نے مسلمانوں کو قریش کے خلاف ایک اخلاقی برتری دی اور ایک ایسا امن فراہم کیا جس نے اسلام کو پھیلنے کا بھرپور موقع دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستاویز پر دستخط کیے اور معاہدہ مکمل ہوا۔ معاہدے کے بالکل اسی وقت ایک جذباتی اور منفرد واقعہ پیش آیا۔ سہیل بن عمر جو قریش کے نمائندے تھے اپنے بیٹے ابو جندل کو مکہ میں قید کیے ہوئے تھے، کیونکہ ابو جندل مسلمان ہو چکے تھے۔ جب معاہدے پر دستخط ہونے ہی والے تھے تو ابو جندل زنجیروں میں جکڑے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا اور ان سے مدد کی اپیل کی، کیونکہ وہ مکہ میں قریش کی قید میں سخت مشکلات جھیل رہے تھے۔ حضرت ابو جندل کی حالت دیکھ کر مسلمان غم و غصے میں آ گئے اور دل برداشت ہوئے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو قریش کے ظلم و ستم سے بچا نہیں پا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر تلوار نکال کر حضرت ابو جندل کو آزادی دلوانے کا سوچا،
مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا کہ معاہدے کی شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے اور ہم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ سہیل بن عامر نے اپنی شرط پر اصرار کیا کہ چونکہ معاہدہ ابھی طے پائے ہے اسی لیے ابو جندل کو واپس مکہ لے جانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور ابو جندل کو قریش کے حوالے کر دیا، مگر انہیں تسلی دی کہ اللہ ان کے لیے جلد ہی راستے پیدا کرے گا۔ صلح حدیبیہ پر مسلمانوں کا ابتدائی رد عمل کافی شدید اور مایوس کن تھا۔ صحابہ کرام کو یہ معاہدہ بظاہر ان کی امیدوں اور توقعات کے برعکس لگا، خاص طور پر اس وقت جب وہ عمرہ کی نیت سے مکہ تک پہنچے تھے۔ ان کے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا کہ وہ بغیر عمرہ کیے واپس لوٹ جائے اور دشمن کی شرائط پر معاہدہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ نے اس معاہدے پر گہرے تحفظات کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہم حق پر ہونے کے باوجود کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ غم اور بے بسی حدیبیہ میں موجود دیگر صحابہ میں بھی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ قریش کے ساتھ یہ معاہدہ مسلمانوں کی کمزوری اور شکست کی علامت سمجھا جائے گا۔ جب معاہدہ طے پایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرے اور احرام کھول دے، مگر مایوسی کی کیفیت میں کوئی بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، جنہوں نے مشورہ دیا کہ آپ خود قربانی کریں اور احرام کھول دے تو باقی صحابہ بھی آپ کی پیروی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور جس کے بعد صحابہ نے بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے احرام کھولا اور قربانی کی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فتح نازل کی جس میں حدیبیہ کے معاہدے کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ اس سے صحابہ کو تسلی اور یقین ہوا کہ یہ معاہدہ دراصل ایک عظیم کامیابی کی بنیاد تھا۔ وقت نے ثابت کیا کہ اس معاہدے نے مسلمانوں کو طاقتور بنایا اور اگلے چند سالوں میں اسلام مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں غیر معمولی انداز میں پھیل گیا۔ صلح حدیبیہ کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ یہ معاہدہ واقعی فتح مبین تھا جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عظیم فتح قرار دیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں کچھ غیر متوقع اور عظیم شان تبدیلیاں رونما ہوئی جو مسلمانوں کی قوت اور اسلام کی وسعت کا سبب بنی۔ صلح حدیبیہ کے بعد 10 سال کے لیے امن معاہدہ ہوا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بلا خوف و خطر اپنی دعوت کو پھیلانے کا موقع ملا۔ اس عرصے میں اسلام نے بے مثال ترقی اور مکہ کے ارد گرد کئی قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے۔ حدیبیہ کے معاہدے نے قریش کی طاقت کو زک پہنچائی کیونکہ انہوں نے خود اس معاہدے کے ذریعے مسلمانوں کو ایک سیاسی حیثیت دے دی تھی۔ اس سے قریش کی برتری کمزور ہوئی اور انہیں احساس ہوا کہ اسلام اب ایک طاقتور قوت ہے۔ اس معاہدے کے تحت دوسرے قبائل کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ یا قریش کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی قبائل مسلمانوں کے حلیف بن گئے جس سے مسلمانوں کی عسکری اور سیاسی طاقت میں اضافہ ہوا۔ معاہدے کے تحت اگلے سال مسلمانوں کو 3 دن کے لیے مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ ادا کرنے کی اجازت ملی۔ اس عمل نے قریش پر مسلمانوں کی امن پسندی اور ان کے مضبوط ایمان کو ظاہر کیا۔ صلح حدیبیہ کے ذریعے اسلام کو ایک تسلیم شدہ سیاسی طاقت کا درجہ ملا جس سے اسلامی ریاست کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ یہ بات دنیا کے لیے ایک اشارہ تھی کہ اسلام اب ایک منظم ریاست کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ صلح حدیبیہ نے مکہ کی فتح کی بنیاد رکھی۔ قریش کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی اور اسے بغیر کسی خونریزی کے فتح کر لیا۔ اسی وجہ سے فتح مکہ کو حدیبیہ کی فتح کا تسلسل کہا جا سکتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ کبھی کبھی وقتی طور پر پیچھے ہٹنا اور صبر و حکمت سے کام لینا اصل فتح کی جانب بڑھنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ معاہدہ ایک واضح فتح تھی جو بظاہر ایک سمجھوتا لگتی تھی، مگر اس کے نتائج نے اسلام کو عظیم تر قوت بنا دیا۔